علمی اور روحانی دسترخوان کے ٹکڑے چن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ آج آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے دونوں شہزادگان بھی موجود ہیں اور دیگر اللہ اللہ کرنے والے سامعین. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت جو پہلی وحی حضور علیہ السلام پہ نازل ہوئی کہ اقرا باسم ربک والی تعلیم ختم ہو گئی ہے. یہ وہ صوفیاء ہیں جنہوں نے باسم ربک پڑھایا لوگوں کو. باسم ربک سے کیا مراد ہے؟ اسم کہتے ہیں نام کو، یعنی اللہ کا نام. اور اقرا کو اگر سب سے زیادہ کسی نے دنیا میں پڑھایا وہ اللہ کے نام سے تو صحابہ اکرام کے بعد یہ صوفیاء کی جماعت ہے جنہوں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت لوگوں کو اللہ کا ذکر کرایا. اور یہ نظام، یہ تعلیمی نظام اتنا کامیاب رہا کہ دنیا کے جس جس خطے میں یہ اللہ والے بیٹھ گئے وہاں نورانیت آ گئی، وہاں سے اندھیرے غائب ہو گئے. اور پھر میں بات کو مختصر کرتا چلوں کہ ذکر کے تو بہت سارے طریقے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ آیا یہی ذکر کیوں کہ کیسر الخیری صاحب ہر مہینے تو اس کو اختتام کے ساتھ محفل کروائیں اور ہم یہاں پہ آئیں اور آ کے اللہ کا ذکر کریں. تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر جو تجربے کرتے ہیں تو وہ اگلے مریض کو بتاتے ہیں کہ یہ بڑا مستند نسخہ ہے. حکیم بتاتے ہیں کہ یہ مجرب ترین نسخہ ہے، ہم صدیوں تک آزما چکے ہیں، جس مریض کو دیا اس سے فائدہ ہوا. تو الحمدللہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم جو ختم خواجگان پڑھتے ہیں یہ آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے ہمارے مشائخ پڑھ رہے ہیں. ہمارے پیر مرشد کو خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب نے بتایا کہ یہ والا اس طرح اللہ کا ذکر کرو تو آپ کو فائدہ ہوگا. اور پھر ایک اور بات ہے کہ جس کام سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ اس کام کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. یہ جو درویش آپ کے سامنے تشریف فرما ہے یہ مرد کلندر، یہ 50 سال کے قریب کا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہر روز اپنے گھر میں صبح اور شام ختم خواجگان کا ورد کرتے ہیں. اور پھر انگریزی ماہ کی 2 تاریخ کو ہم نے دیکھا بلکہ لوگوں نے دیکھا کہ نصف صدی سے یہ اپنے گھر میں ہر انگریزی ماہ کی 2 تاریخ کو ختم خواجگان کی محفل اسی تو اس کو اختتام کے ساتھ سجاتے ہیں. اب اگر ان کو فائدہ نہ ہوتا تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ جس کام سے بندے کو فائدہ نہ ہو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. معلوم یہ ہوا، ان سے پوچھئے کہ ان کو مادی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابیوں سے نوازا. تو اس لیے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ گھر گھر گلی گلی یہ ختم خواجگان اور اللہ کی محفلیں سجائیں. یہ سجاتے جائیں گے تو آپ کامیاب ہوتے جائیں گے. اسی طریقے کو جاری کیا ان کے حکم کے مطابق صوفی کیسر الخیری صاحب نے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طرح یہ ہر ماہ G9 میں تھے تو وہاں بھی، G7 میں آئے تو یہاں بھی بڑے ہی تو اس کو اختتام کے ساتھ ماہانہ محفل سجاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ فائدہ ہوتا ہے تو پھر یہ محفل سجاتے ہیں. ہم گلی گلی نگر نگر لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں آئیے قرآن کی صرف پہلی آیت کو سمجھ لیجئے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق. دنیا کی سب کتابوں کو پڑھیے لیکن اپنے رب کے نام کو سب سے زیادہ پڑھیے. جو رب کے نام کے ساتھ لگ گئے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، ان کا اگلا جہاں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.